بتائیں، لیکن جتنی ہمیں معلومات ہیں ہم ایک مسلمان بھائی کے مدد کے لیے بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے بلا سود قرضہ جو ہے ویسے بھی جاری ہوتا ہے. ان کو حضرت انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ پتہ کر سکتے ہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ ایک اس میں جز آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر ایسا مکان لے لیے تو اس میں رہنا کیسا ہے. تو رہنے پر کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ مسئلہ فقہا نے بالکل واضح کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک فعل حرام جو ہے نا، اس کے نتیجے کے اندر بھی، اس کے نتیجے میں بھی آپ دیگر جو امور اس پر متفرع ہوتے ہیں وہ سارے حرام نہیں ہوتے. اس لیے کہ اگر کوئی بھینس بھی چوری کر کے لائے نا تو فعل حرام ہے، لیکن اس بھینس کا دودھ پلیت نہیں ہے، دودھ اس کا پاک ہے. تو اس یہ مسئلہ ذرا زیادہ قابل توجہ رہے گا کہ فعل حرام پر بھی احکام کا ترتب جو ہے وہ کس طریقے پر ہوتا ہے. یہ ٹیکنیکل بات ہے، اس لیے ایسی بات سمجھ نہیں ہو تو پھر جو ہے آپ تفصیل سے، چونکہ اس کا تعلق صرف عام معلومات سے نہیں، ایک سبق سے ہے، اس لیے میں نے اشارتاً آپ سے کہہ دیا ہے کہ غصب شدہ مسلح بھی ہو، نماز اس پہ کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا نماز اس کی فرض ادا ہوا کہ نہیں. اس قسم کی باتوں پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے حضرت، آپ نے بھینس کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ کیا جو گوشت یہاں ذبح ہوتا ہے انگلینڈ میں، اس کے متعلق انہوں نے سوال کیا کہ اسی سلوٹر ہاؤس میں ہندو بھی سکھ بھی کام کرتے ہیں، اور ایک بلیڈ سے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہ بلیڈ سے گزارا جاتا ہے اور اس کا پورا سر قلم ہو جاتا ہے، چاہے وہ پیچھے ٹیپ کے ذریعے سے شہادت اس کی جو ہو رہی ہے، یعنی کہ کلمہ شہادت جو پڑھا جا رہا ہے ٹیپ پہ وہ پلے ہو رہا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت فرمائیں کہ کیا وہ جانور کس طریقے سے حلال ہے یا کیا سر قلم اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو کالر ہیں، سائل ہیں، یہ ان کی اپنی معلومات ہے، انفارمیشن ہے جو کچھ انہوں نے بتایا. اگر اپنی انفارمیشن پر وہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں اور سارے انہوں نے جتنے بھی اس کے عوامل اکٹھے کیے ہیں وہ حرام کی طرف جاتے ہیں کہ وہ حلال صحیح نہیں ہوتا. لیکن یہ معلومات جو ہیں ان کو میں پرفیکٹ نہیں سمجھ رہا، پوری طرح درست نہیں سمجھ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رہتا ہوں بریڈ فورڈ شہر میں، اور ہمارے شہر میں ایسے سلاٹر ہاؤس ہیں جن پہ باقاعدہ طور پر ایک تو تکبیر بھی پڑھی جاتی ہے، اور پھر جو شروط ہیں ذبح کے، آپ جانتے ہیں کہ حلقوم، مری اور ودجین، یہ جو 4 وینز ہیں ان کا کٹنا ضروری ہوتا ہے ذبح کے اندر ایک جانور کے. حلقوم، مری اور ودجین 4 جو ہیں ان کا کاٹنا ضروری ہے، اور جھٹکا کرنا کہ جس سے کے ساتھ سر ارادتاً جھٹکا ایسا ہو جائے کہ جس کے ساتھ سر جو ہے قلم ہو جائے، یہ درست نہیں ہے اسلامی طریقے میں. لیکن اگر صرف تیز دار آلے کی وجہ سے کہ تکبیر کرنے والے نے یا ذبح کرنے والے نے اس پہ اتنا زور نہیں دیا کہ وہ قلم کر دے سر، لیکن اگر کسی سکین وغیرہ چھری وغیرہ کی تیز ہونے کی وجہ سے سر اتر گیا تو اس سے حرج بھی کوئی نہیں ہے. اب یہ آپ بات سمجھیں کہ تکبیر بھی پڑھی جائے، ارادے کے ساتھ تکبیر بھی پڑھی جا رہی ہے ذبح کے ارادے کے ساتھ، اور اس کی 4 جو شریانے ہیں خون والی اور جو حلق ہے جو خوراک والی نالی، سانس والی نالی، وہ وجین بھی اور حلقوم اور میری دونوں 4 جو ہیں وہ کٹ گئی ہیں. تو اس صورت کے اندر مسلمان ذبح کرنے والا ہوگا جس کا تکبیر ظاہر پڑھ رہا ہے، اس عقیدے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو وہ ذبح درست ہوگا. اب اس کو میں پورے برطانیہ کے لیے ہر سلاٹر ہاؤس کی کیفیت سے تو میں واقف نہیں ہوں، لیکن جن علاقوں میں مسلمان سلاٹر ہاؤس کے اونر ہیں اور انہوں نے انتظام اس کا کیا ہے، ہمارے شہر میں بھی ایسا انتظام ہے، مانچسٹر میں میری معلومات ہے، لندن میں بھی کئی مقامات سے جہاں تک معلومات حاصل کی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر تکبیر بھی اس پہ پڑھی جا رہی ہے، مسلمان تکبیر پڑھ رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ جو ضروری ہیں جن جگہ سے ان 4 وینز کا کاٹنا وہ بھی کٹی ہوئی ہیں، اس صورت میں وہ جانور چاہے وہ مرغ ہو یا بڑا جانور ہو، بکری ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اس کو حلال سمجھا جائے گا. تو اس سے زیادہ اگر آپ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں تو پھر فارم پر بھی جا سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو مرغ یا ہرن یا بکری آپ لے کر وہاں پہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر لیں، اور اس کے بعد اس کا گوشت. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو کچھ صرف فرض گوشت کھانا ہی نہیں ہے، سبزی اور دال بھی کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اس میں کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت ہمارے ساتھ حافظ محمد عثمان صاحب لندن سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، دعا آپ کی، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، کیا سوال ہوگا آپ کا؟ میں نے پوچھنا تھا سب سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ ان کی ایج کتنی تھی اور ان کی سن پیدائش کب تھی؟ اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے متعلق؟ جی میں پوچھنا تھا ان کی تاریخ پیدائش کب ہے اور ان کی ایج کتنی تھی جب وہ فوت ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سوال آپ کا ہے؟ نہیں، بس شیر اسلام حضرت عرفان شاہ مشتی صاحب کو سلام اور زندہ آباد۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا۔ خیر حضرت اس کے علاوہ ام سعد جنہوں نے ہالینڈ سے ہمیں جوائن کیا تھا، انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ ایک حاملہ عورت اگر 3-4 ماہ کے بعد اس کا حامل ضائع ہو جائے اور ناپاکی کے حوالے سے کہ کیا ان ایام میں وہ ناپاک ہوگی یا پھر کیا اس کے حوالے سے فوراً بعد یا کتنے ایام ناپاکی کے ہوں گے، یا نماز کے حوالے سے یا روزے کے حوالے سے تھوڑا سا اس پہ روشنی فرمائیں۔ جی میری بہن ام سعد نے، دینی بہن نے جو سوال کیا ہے، اگر بچہ جو ہے وہ اسقاط ہو جاتا ہے، یعنی بچہ تام الخلقت نہیں ہے اور وہ مدت ابھی پوری اس کی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے وضع حمل ہو جاتا ہے، اس صورت کے اندر اگر 4 ماہ مکمل گزر چکے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا ہے، ہیپن ہو گیا، تو اس صورت میں وہ عورت جو ہے وہ نفاس والی ہوگی اور اس کو جو ہے نا نفاس کے جو حکم ہے اس کے مطابق اس کو 40 ڈیز جو ہے وہ، اگر اس کے دوران اس کی علامات جو ہیں بلڈ وغیرہ کی وہ مکمل طور پر اس سے پہلے ختم ہو جائیں تو احتیاطاً 40 ڈیز جو ہے اس کو نفاس کی کیفیت کو دیکھنا سمجھنا چاہیے۔ اور اگر اس سے بھی کم عمر میں جس کے اندر کے کوئی لوتھڑا مدغہ، جیسے کہ قرآن مقدس نے بچے کی مختلف اسٹیجز جو بیان کی ہیں کہ علقہ، مدغہ اور ثم انشأناہ خلقا آخر، یعنی ایک لوتھڑا، پھر خون کی پھٹکی ہے، پھر اس پہ لوتھڑا ہے گوشت کا، پھر اس سے آگے ہڈیاں، پھر اس سے آگے ساری کیفیات ہیں۔ تو اگر اس سے بھی کم مدت میں ہوا ہے اور خون ہی تھا اور اس کے بعد کوئی بلڈ وغیرہ یا کوئی آثار نہیں دیکھے گئے، تو اس صورت میں جب تک بلڈ کو ہماری بہنیں جو ہے نا وہ محسوس کریں ایسی، تو اس وقت تک ان کو پاکیزہ خود کو خیال طہارت کا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس کے آثار بند ہو جائیں تو پھر وہ پاک ہو جائیں گی، پھر وہ ان کو پر عبادات جو ہے کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا جب مسح کرتی خواتین جب وضو کر رہی ہوتی ہیں اور مسح کرتی ہیں اور سر پہ ان کا سکارف یا دوپٹہ یا جو کچھ بھی چادر وغیرہ ہو، کیا چادر کے اوپر سے ہی وہ مسح کر سکتی ہیں یا چادر اتار کر ان کو مسح کرنا چاہیے؟ لیکن حضرت اس کا جواب بریک کے بعد انشاءاللہ آپ ارشاد فرمائیں۔ ناظرین، ایک اور بریک کا وقف ہوا ناظرین، ویلکم بیک ٹو یور کوسچنز آنسرڈ۔ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کا میزبان سہیل احمد قادری حاضر خدمت ہے یہ پروگرام لے کر یور کوسچنز آنسرڈ، اور آپ کے سوالات کے جوابات کے پیش کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا عالم اسلام کے عظیم مبلغ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کے سوالات کے جوابات ضرور پیش کریں گے۔ آپ کی اسکرین پہ ہمارا فون نمبر موجود ہے، ضرور کال کیجیے اور جو روزمرہ مسائل ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ آپ کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ حضرت بریک سے پہلے وہ سوال تھا ام سعد کا، جو ہماری بہن ہالینڈ سے، انہوں نے سوال کیا کہ مسح کرنے کے لیے کیا کپڑا اتارنا پڑے گا سر سے، خواتین جو مسح کرتی ہیں، یا پھر کپڑے کے اوپر سے ہی وہ کیا مسح کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وضو کے جو فرائض بیان فرمائے ہیں، احکام آئے ہیں وضو کے، جی، اس کے اندر مسح کا حکم ہے، سر کے مسح کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین او کما قال، یعنی جیسا کہ آیت کریمہ الآیہ، او کما قال تو نہیں کہہ سکتا۔ تو
اس کے اندر وضو کے جو احکام ہیں اس میں صیغہ امر کے ساتھ 4 فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق کہ جب تم ارادہ کرو نماز کا تو دھو اپنے چہرے، وایدیکم الی المرافق اور ہاتھ اپنے کونیوں سمیت، ٹھیک، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو، ٹھیک، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں دھو گٹوں کے سمیت، ٹخنوں سمیت۔ ٹھیک، تو یہ حکم ہے قرآن پاک کا۔ اب اس میں 4 جو ہے نا چیزیں وہ فرض ہیں وضو کے اندر: منہ دھونا اور ہاتھ دھونا کونیوں سمیت، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا۔ اچھا، اس پر یہ بات جب بیان ہوئی گئی ہے تو یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں پر بھی مسح کرنا ہے۔ مسح تب ہو سکتا ہے جب ارجلکم پڑھا جائے، یعنی امر جو ہے یہ پاؤں جو ہے ارجلکم جو ہے یہ متعلق ہو فمسحوا کے، ٹھیک، لیکن جو قرآن پاک پرنٹ ہوتے ہیں نا تہران میں بھی، جی، ان میں بھی ارجلکم نہیں لکھا ہوتا، ارجلکم ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو ارجلکم جب اس لام کے زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو پھر اس کو ہم متعلق کر رہے ہیں فغسلوا کے۔ ٹھیک ہے، بات آپ کی جاری رکھیں گے حضرت۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ارشد محمود صاحب بریڈ فورڈ سے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا سوال آپ کا؟ یہ سوال یہ ہے جی کہ اگر کوئی غلطی سے مورسن سے کوئی ایسی چیز اٹھا لائے جو بعد میں اس کو پتا چلے کہ اس میں اینیمل فیٹ ہے یا جیلیٹن پڑی ہوئی ہے، جی، تو اب میرے سوال یہ ہے کہ کیا بہتر کیا ہے، کیا اس کو پھینک دینا چاہیے یا کسی غیر مسلم کو دے دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بس یہی سوال آپ کا؟ جی یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ شاہ صاحب اس پہ جواب ضرور ارشاد فرمائیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی حضرت، آپ فرما رہے تھے وضو کے متعلق۔ جی جی جی، تو اب جب اس کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں فغسلوا کے ساتھ جو اس امر کے ساتھ جو متعلق ہیں افعال، ان میں